بڑھتی رہے۔ بنیادی طور پر تو موضوع ہے میرا دعا، بنیادی طور پر تو موضوع ہے دعا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دعا کے کرشمے کہاں کہاں نظر آتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دعا سب کچھ طلب کریں خدا سے، مگر سب سے پہلے معرفت طلب کریں، سب سے زیادہ معرفت طلب کریں، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، حجت خدا کی معرفت، ولی خدا کی معرفت، یہ معرفت خدا سے طلب کریں۔ سارے مسلمانوں سے درد مندانہ طور پہ گزارش کر رہا ہوں، مناظرے نہ کریں، بحث نہ کریں، عقلیں تھک چکی، مسلح بچھا کے خدا سے مانگیں، خدا سے معرفت طلب کریں، خدا سے معرفت طلب کریں۔ اور جب خدا سے معرفت طلب کریں گے تو لفظ معرفت بہت عظیم لفظ ہے۔ معرفت مجرد علم سے ذرا مختلف مفہوم رکھتا ہے۔ کسی عزیز نے کسی روز مجھ سے تقاضا کیا تھا کہ معرفت کے معنی پر کچھ گفتگو کروں۔ میں دیر تک اس پر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، علم یعنی انفارمیشن، لیکن معرفت مثلا کسی شخص کے بارے میں مجھ سے کہا جائے، اس کا نام مجھے بتا دیا جائے تو یہ ایک انفارمیشن ہے، اور اس کے بارے میں ساری باتیں سمجھا دی جائیں، بتا دی جائیں، لیکن جب تک میں اسے دیکھوں گا نہیں اس وقت تک وہ چیز رہے گی انفارمیشن۔ لیکن جس وقت میں نے اسے دیکھ لیا، ایک جھلک بھی دیکھ لیا، تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ میں اس انفارمیشن کو کسی دوسرے شخص پہ منطبق کروں۔ جب تک میں نے دیکھا نہیں اس انفارمیشن کو کسی پہ بھی منطبق کر سکتا ہوں۔ نام بھی دو شخصوں کے ایک ہو سکتے ہیں، قد و قامت بھی، لباس بھی، زبان بھی، ملنے جلنے کا انداز بھی، ظاہری مماثلتیں بہت ہو سکتی ہیں۔ اب اگر میرے پاس صرف انفارمیشن ہے، اصل شخص نہیں آیا، دوسرا آ گیا، اور انفارمیشن تھوڑی دیر کے لیے مطابقت کر گئی، تو ہم سمجھتے رہے کہ اسی کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہوگی۔ یہ ہے علم، یہ ہے انفارمیشن، لیکن ایک جھلک کہیں دکھا دیا گیا یا اس کی تصویر دے دی گئی، اب ممکن نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص پہ میں اپنی انفارمیشن کو منطبق کروں۔ واضح ہے؟ جہاں یہ امکان اشتباہ موضوعی باقی نہ رہے، وہ ہے منزل معرفت، وہ ہے منزل معرفت۔ ہم جب پروردگار سے معرفت طلب کرتے ہیں، معرفت طلب کرتے ہیں تو صرف علم طلب نہیں کرتے، انفارمیشن نہیں طلب کر رہے ہیں۔ پروردگار یعنی یہ بڑی عظیم منزل ہے، عظیم منزل ہے۔ یہاں سے ہم سیر و سلوک عملی کے دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں، یہاں سے ہم عرفان و تصوف کے اس دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے عرفان کا کلمہ بار بار سنا ہوگا۔ یونیورسٹیز میں علم کا کلمہ سننے میں آتا ہے، مدرسوں میں علم کا کلمہ سننے میں آتا ہے، فقہ ایک علم ہے، کلام ایک علم ہے، فلسفہ ایک علم ہے، لیکن جب خانقاہ میں پہنچ جائیں گے تو پھر علم کا کلمہ نہیں استعمال ہوتا، معرفت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک معرفت نہیں حاصل ہوگی علم میں اشتباہ کا امکان موجود ہے، لیکن جب معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اشتباہ کا امکان باقی نہیں رہتا۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے، ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ جب تک صرف الفاظ کے ذریعے سے پہچانوایا جائے
اس وقت تک ہے علم، اور جب عقل و منطق اور الفاظ کے ساتھ ساتھ کشف و شہود کا قدم درمیان میں آ جائے تب ہے وہ معرفت۔ لفظ کو پھر بدلوں، جب تک علم ہوگا علم حصولی وہ ہے علم، جب علم ہو جائے گا علم حضوری وہ ہے معرفت۔ یعنی جب تک قرآن مجید میں آیت کہے گی صرف بند الفاظ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ابھی ہے علم کی منزل۔ اس لیے کہ گنجائش ہے کہ ان الفاظ کو کسی پر بھی جا کر منطبق کر دیا جائے۔